السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس جن کی جس سے ابلیس کی نسل شروع ہوئی اور اس کا نام کیا تھا، اور وہ ابلیس سے کتنے سال پہلے موجود تھے، اور جناتوں کی موت کی شروعات کب سے ہوئی۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ابلیس سے متعلق تمام چیزیں بیان کریں گے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا ایک اپیل ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، جس جن سے ابلیس کی ابتدا ہوئی اس کا نام مورخین نے تارانوس بیان کیا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے دنیا میں موجود تھا۔ پیارے دوستو، اس جنوں کی نسل کو پہلی بار موت اس کی پیدائش سے 36,000 سال بعد آئی۔ یہاں سے پہلی بار جناتوں کے موت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے جناتوں کو موت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نے جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا، وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ چلپا کو شاسین کا لقب دیا گیا۔ شاسین اور تبلیس کی وجہ سے ہی جنات کا آسمان پر آنا جانا شروع ہوا، اور جنات تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں اور جناتوں کے درمیان پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جنات تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کیا کرتے تھے۔ بحکم خداوندی فرشتوں نے جناتوں سے جنگ کیا اور جناتوں کو شکست فاش دی۔ جنگ کے دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ استغفار کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مکاری سے خوب واقف تھا، اس لیے کہ ہمارا خدا دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الغرض وہ ابلیس فرشتوں سے علم حاصل کرنے لگا، اور اس کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، اور تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی، اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا، اور وہ فرشتوں میں عزازیل کے نام سے مشہور ہوا، اور کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا سردار بھی رہا۔ اس وقت جب کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا تو اس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ یہ تمام اختیار آنے کے بعد اس نے رب بن جانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا، اور کئی فرشتوں کے درمیان ربوبیت کی بات بھی کی، مگر فرشتوں کے انکار کی وجہ سے چپ رہا، اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کو ذکر نہیں کروں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے جو اختیار مانگا تھا، جب اس کو دھتکار دیا گیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے 5 ساتھی تھے جو اس کے لعنتی کام میں شریک تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے لعنتی 5 ساتھی کون کون تھے، اس کا نام اور اس کا کیا کیا کام ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔